الیکشن کمیشن اور روت حلال کمیٹی نے اکٹھے ہی چند چڑھایا، تو اس پر اچھا خان صاحب بتائیے گا کہ کیا ان مقدمات سے آپ ڈر گئے ہیں؟ طریقے انصاف ڈر گئی ہے؟ آپ خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ میں نے کیا خوفزدہ ہوں اس سے جو سارا سسٹم اس حکومت کا جو صرف اور خوف کے اوپر خوف طاری کرنا، ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا، یہ سسٹم ہی سارا ایکسپوز ہو گیا، بے نقاب ہو گیا۔ یہ کون سمجھتے ہیں لوگ پاکستانی قوم 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں میں 40 دفعہ دہشت گردی کی ہے۔ الیکشن 30 اپریل کو الیکشن کا جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نہیں ہوں گے، آپ 8 اکتوبر کو لے گئے ہیں، اس میں صدر صاحب بھی ختم ہو جائے گی مدت، اور اس بارے میں آپ کا پہلا تو سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر میں کیا چیز فرق ہوگی کہ جو 8 اکتوبر کو بھی ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، کیا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا دہشت گردی کم ہو جائے گی؟ جو جس طرح حالات جا رہے ہیں وہ تو اور بگڑنے والے ہیں، تو اس کا مطلب 8 اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا الیکشن آئین سے نکلنے کا، اس کے بعد تو آپ کچھ ضیاء الحق کے آگے نا کہ 90 دن کے بعد اس سے 11 سال کی، اس کے بعد کیا روکتا ہے؟ جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں پھر تو فری فار آل ہے۔ سپریم کورٹ کے اچھا سر آپ پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کمیشن نجومی ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ سے کیا توقع ہے؟ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کے حوالے سے خاص طور میں جو کانٹیکٹ پٹیشن حسن صاحب نے بھی کہا، جی شیخ ریز نے بھی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے۔ سارا امید ہی سپریم کورٹ سے ہے۔ سپریم کورٹ کھڑا ہے پاکستان کو اب جنگل کے قانون میں بچانے سے، کیونکہ اور کوئی اب راستہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب ہے۔ یہ 40 میرے اوپر اگر دہشت گردی کیس پہنچے، میرے اوپر کیسز کرتے ہیں، قوم مجھے 50 سال سے جا رہا ہے، کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں نے 40 دفعہ دہشت گردی کیا؟ جب آپ قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، جب پبلک کا کانفیڈنس ہی چلا جاتا ہے ساری گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے انصاف کا، اس کے بعد تو اس میں اور بنانا ریپبلک میں کیا فرق ہے؟ بنانا ریپبلک میں قانون ہی نہ ہوتا، یہی بنانا ریپبلک، انصاف ہی نہیں ہوتا۔ ایک امیر ملک اور غریب ملک میں فرق ہی یہ ہے کہ امیر ملک میں رول آف لا ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھاتے ہیں کہ جو قومیں اوپر گئی ہیں وہ رول آف لا پہ گئی ہیں، جب رول آف لا ختم کرتے ہیں وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے، وہ تو اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ اچھا خان صاحب، ان پہ مقدمات تھے، بڑے بڑے ریفرنس تھے، منی لانڈرنگ تھا، شہباز شریف پہ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے علاوہ آمدن سعید اساتذہ ایف آئی اے میں جو ہے وہ 25 ارب روپے کا اسکیم، اور اس پہ سمجھتے تھے کہ بہت تفتیش اس قابل ہے، بلکہ جج بھی کہتے تھے کہ تفتیشی افسر جو ہیں وہ اگر اس کیس کو صحیح طریقے سے پٹ کرے، ہم نے بھی ان کیسز کو دیکھا اور ان کیسز کے متعلق رپورٹ کیا، تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایسے کیسز ہیں کہ بڑے تگڑے ریفرنس ہیں، ان کا جو بھی حال ہوا وہ جس طریقے بھی حکومت میں آئے۔ تو آپ بتائیے کہ خان صاحب، آپ پہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کے اور آپ کے مقدمات میں کیا فرق ہے؟ 95% مقدمے جو ان کے اوپر تھے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ سارے ان کے دور کے تھے، ہمارے دور کے تو مقدمے ہی نہیں تھے۔ سارے آصف زرداری پہ، نواز شریف تو پکڑا گیا تھا پینما میں، بیٹی اور یہ وہ تو انٹرنیشنل انکشاف پہ پکڑے گئے تھے، ان کے اوپر تو پورا ان کے دور میں خود ہی ہوا تھا۔ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا تھا، اس کا داماد شہباز شریف کا ان کے دور میں بھاگا تھا، ہمارے دور میں تو نہیں، ہمارے سے صرف شہباز شریف کے بعد 2 مقدمے صرف ایف آئی اے کا، باقی تو سارے ان کے دور کے تھے، تو ہم نے تو ان کے اوپر کوئی کیسز ہی نہیں بنائے۔ اچھا خان صاحب، آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن اور روت حلال کمیٹی نے اکٹھے ہی چند چڑھایا، تو اس پر اچھا تو کس کا چند آپ کو جو ہے وہ بڑا سیاسی روزہ
मिस गाइड ही किए रखा, क्योंकि अदालतों में जो रिकॉर्ड आया बाद में वो बातें सामने आई कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो डिब्बों में रिकॉर्ड आता था वो किसी और का रिकॉर्ड होता था, वो इनके खिलाफ नहीं था। तो इस तरह की बातें बता के आपको सर पहले मिस गाइड किया गया था। अब आज जब उनको जब रिलीफ मिला है तो उसमें सर किसी किस्म का उनका केस ही नहीं बन रहा था। कौन सा केस नहीं बन रहा था, वो प्रोसिक्यूशन ही नहीं मिनिस्टर के ऑफिस से गए, ठीक है, उन्होंने कोई केस चलने देते ना अगर इतना 2 महीने में जवान मार गया। सर जो रिकॉर्ड, अच्छा आप एक मिनट एक क्वेश्चन